تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے ہاں ایک قانون ہے مکافات عمل کا۔ اس حوالے سے کل ایک بات تمہیں عرض کر چکا ہوں، شاید کمی وقت کے پیش نظر اس حدیث کو پورا نہ کر سکا تھا۔ دیکھیں، اردو میں ایک ضرب المثل ہے، جیسے کرو گے ویسے برو۔ ہر زبان میں ایک ضرب المثل ہوتا ہے سمجھانے کے لیے سمندر درگزا، یعنی تمام کتب ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف، یہ ایک جملے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب یہ ایک ضرب المثل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جیسے کرنی ویسے برنی، یہ ایک تاریخ ہے کہ انسان جیسے عمل کرتا ہے ویسے اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا کیسے دار و مدار؟ بعض مشائخ نے لکھا ہے اعمال کے ثواب کا دار و مدار، بعضوں نے لکھا ہے کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار، بعضوں نے لکھا ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار۔ قریب قریب معنی رکھتا ہے کہ اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ عمل عند اللہ قبول ہو، تو پھر اپنی نیت میں صفائی لائے، بہتری لائے۔ ایک بہت بڑے ہمارے مجذوب بزرگ گزرے ہیں پنجاب کے علاقے میں، ان کے بہت سے کلام کے الفاظ مشہور ہیں اور بہت پیارا کلام، بہت بہترین کلام، شرک سے پاک کلام۔ ان کے ایک کلام کا حصہ ہے بڑا خوبصورت سا، فرمایا اگر اللہ ملتا بہت زیادہ غسل کرنے پر، پانی بہانے پر، تو مچھلیوں کو خدا مل جاتا۔ اگر اللہ ملتا کثرت ذکر پر، جیسے تیسے کرے، تو پھر چرند پرند جو صبح سے اٹھ کر شام تک اللہ کے حمد و ثنا کرتے، ان سب کو اللہ مل جاتا ہے۔ ایک ایک اس نے مثال دی ہے، اگر اللہ ملتا فلاں کو تو پھر فلاں کو مل جاتا۔ آخری جملہ اس کے کام کا ہے، فرمایا سن لو، اللہ ملتا ہے صحیح نیت والوں۔ اگر نیت صاف ہے تو سمجھ لیجئے کہ صاف نیت والوں کو اللہ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی نیت صاف ہو اس کو آسانی سے منزل مل جاتا ہے، آسانی سے منزل مل جاتا ہے صاف نیت والوں۔ جس کی نیت میں فتور ہو وہ بس مارا مارا پھرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک کھجور کا دانہ اگر کوئی اللہ کے رضا کے لیے کسی کو دے، جیسے ایک
غریب مسکین عورت کی بچی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اماں عائشہ کے گھر تشریف لاتی ہے، اور آ کر اس نے کہا کہ بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے، اللہ کے رسول گھر میں ہوں، بچی ہے، گزر اوقات نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی وقت آئی ہو کہ میرا گھر بھی خالی ہو، کاش کچھ ہوتا تمہیں تجھے دے دیتا، تعاون کر لیتا۔ اچانک یاد آیا کہ عائشہ ایک کھجور کا دانہ میں نے رکھا تھا، کہیں پر ہے؟ اماں عائشہ نے فرمایا ہاں وہ کھجور کا دانہ جو آپ نے رکھا تھا وہ تو پڑا ہے، فرمایا لے آؤ۔ وہ کھجور کا دانہ لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ اس ٹائم تمہارے پاس یہی کھجور کا ایک دانہ ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ لے لو، اللہ خیر کرے گا۔ اس عورت نے کہا کہ کھجور کے دانے سے میرا کیا ہوگا، اس کو لے کر میں کیا کروں گا؟ اس کھجور کے ایک دانے سے نہ میرا نہ میری بچی کا پیٹ بھی بھر نہیں سکتا ہے۔ فرمایا اور تو اس ٹائم کچھ نہیں، پھر کس ٹائم آ جاؤ، اگر اللہ نے کچھ بھیج دیا تمہیں دے دوں۔ فرمایا عائشہ رکھ دو۔ کوئی گھنٹہ آدھے کے بعد دیکھا کوئی اور خاتون آئی ہیں، وہ بھی ایسے ایک بچی ساتھ تھی۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا کہ فی الوقت تو کچھ بھی نہیں، لیکن کھجور کے ایک دانہ ہے، اگر تیرا بھلا ہوتا ہے یہ ایک دانہ ہے، یہ لے لو۔ اس خاتون نے مسکرا کر کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ، آپ کے ہاتھ سے کھجور کا دانہ مل جائے تو بھی بہت بڑی دولت آتا جائے، بہت بڑی بات ہے اگر آپ کے ہاتھ سے کھجور کے ایک دانے مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، اس نے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا بچی کو کھلایا، آدھا خود کھا لیا۔ بیٹی تھی کہ اچانک کہیں سے 40 اوسق، یہ کوئی منوں کا حساب تھا، کئی من کھجور کہیں سے آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ فلاں شخص نے ہدیہ بھیجا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کہتے تھے، ہدیہ وصول فرماتے، اور سیدوں کے لیے فرمایا زکوٰۃ اور صدقہ جائز نہیں۔ صدقے کے کھجور کے ایک دانہ، حسن چھوٹے تھے، انہوں نے منہ میں ڈال دیا، بچہ سے سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور سے ہم دیکھے کہ حسن کے منہ میں کیا ہے، کہ حسن کھجور کا دانہ ہے، فرمایا نکالو 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 نکالو، یہ سادات کے لیے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے۔ حسن کے منہ سے نکال لیا، کوئی اور کھجور تھا وہ دے دیا، فرمایا بیٹے یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ غربا مساکین کے لیے، تو نہ کھانا۔ تو کسی نے ہدیہ بھیجے، کئی من کھجور تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ، اس عورت نے کھجور کی ایک دانے کی قدر کی، اللہ نے کہاں سے منوں کے حساب سے کھجور بھیج دی، فرمایا یہ سب اٹھاؤ تمہارے لیے، سب۔ کاش وہ عورت بھی اس کھجور کے ایک دانے کی قدر کرتی، اللہ اس کو بھی نواز دیتا، لیکن اس نے قدر دانی کی، اللہ نے ان کو نواز دیا۔ دیکھو گوئے اس کی صاف نیت اللہ کو ایسی پسند آ گئی کہ ایک کھجور کی دانے کی بدلو منوں کے حساب سے کھجور مل گئے۔ تو صاف نیت، سبحان اللہ، اللہ اس سے اعمال بھی قبول فرماتے ہیں، اعمال بھی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اور قبولیت بھی اسی پر ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا، صبح سے شام تک آپ کچھ نہ کھائے نہ پیے، نیت میں روزہ نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر شام کو افطاری بھی کر لیا کچھ بھی نہیں۔
اور اگر فجر کے وقت نیت کر لی کھجور کی، سبحان اللہ، بہت بڑی دولت مل گئی. تو نیت کی بات ہے نا. آپ جب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے آتے ہیں، زور کا وقت ہے، عصر کا، مغرب، عشاء، جمعے کا، تو آپ جس نیت سے آتے ہیں وہی اصل نیت ہے. یہاں آ کر امام کے پیچھے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ آپ جس ارادے سے چل کر آئے وہی اصل نیت تھا. آپ آ گئے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، اس نیت سے گھر سے روانہ ہو گئے. آ گئے، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، بالکل آپ کی نماز ہو گئی. اس لیے کہ آپ گھر سے جو نیت لے کر آئے تھے، اللہ نے اس نیت کو دیکھ لیا اور قبول کر لیا. عصر کی ارادے سے دکان سے چل پڑے ہیں، مسجد آ کر آپ نے امام کے پیچھے کوئی نیت نہیں کی. یہ ہمارے یہ خدائیزاد سے کربلا کے قریب وہاں کے رہنے والے تھے بیچارے، بہت نیت میں کھڑے تھے، نیت میں قوم، نیت میں کھڑے تھے، نیت کو اللہ. امام رکوع میں چلے جاتا، اس کا ابھی نہ نیت میں کھڑے تھے، نیت قوم، وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اس بیچارے سے 2 رکعت نکل جاتے. آتا پہلے سے میں نے اتنا سمجھایا، یہیں پر نماز پڑھتا تھا، اتنے میں نے سمجھایا. میں نے کہا جسا نیت مکوا ونسوا کم میں چراغلے کم نیت چراغلے بس اگر نیت پورا دی وہ یا نسر گڑبڑ راضی گڑبڑ سر المانسر زم وارم تو جو دکان سر روان ہوئے پکم نیت پکم ارادہ چرا روان ہوئے بس اگر پورا دی تو دم روج نیت تیدا خوب منگر سر سلام راوگا جستا نیت بختم رسی. بعض لوگ بیچارے کی زبان پہ نیت وہ چھڑتے ہی نہیں ہیں. نیت کرتا ہوں، نیت کیا ہے، نیت کرتا ہوں، نیت کیا ہے، نیت کرتا ہوں، نیت کیا ہے، پھر ایسے سلام پھر. تو بس وہی دل کا نیت ہی کافی ہے. جو گھر سے دکان سے چل کر آیا ہے بس وہی کافی ہے. مزید نیت کی وہ تو امام کے پیچھے یا دھیانی اس لیے تاکہ دل کی نیت پکا ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. نیت وہی ہے جو آپ دکان اور گھر سے چل کر آئیں، بس وہی نیت ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو اصل چیز نیت ہے. انما الاعمال بالنیات. مشکات شریف کتاب الایمان اسی حدیث سے شروع ہو رہا. صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات شریف کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے تاکہ میں یہ کتاب جو لکھ رہا ہوں کوئی نیت میں فتور نہ آئے اور خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے. ہمارے خیرات کی کتاب ایک تو جمع القرآن ہے، اس کے بعد پھر فوائد مکیہ پڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جزری پڑھائی جاتی ہے. آج سلوروں کم کتاب زین دی کمزور سے یہ گردوں کی تقید کے بعد زین نے بھی کام جوڑی ہے. مشہور کتاب ہے، کچھ نہیں لکھا جزری تو عمر ہے خیرات یا مقامات خدا ادب کتاب. ایک کتاب اس نے لکھی ہے خیرات پر، لیکن ایک چند مختصر سے بہت مشہور و معروف مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. یہ 17 قاری اس کتاب کے پلے سے بن جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے جب لکھی اور اس کتاب کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اس نے 700 طواف اس کتاب سینے سے لگا کر 700 طواف بیت اللہ کی، صرف اس لیے کہ عند اللہ یہ مقبول ہو. اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی. نیت کی بات ہے. نیت پر اللہ پاک نے اتنا بڑا کمال عطا فرمایا کہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور اسی کتاب کے پڑھنے پر 17 قاری بن جاتے ہیں. تو جس کی نیت میں صفائی تھی. اب یہ بخاری شریف، اچھا آپ کو پتہ ہے بیک وقت امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے بیک وقت 90,000 طلباء نے استفادہ کیے. 90,000
اب اسپیکر تو نہیں ادھر سے کرو کہ بخاری نے یہ حدیث بیان کی ہے، ادھر کھڑا ہو جاتا ہے ادھر. جس طرح ہمارے تبلیغی اجتماعات میں تکبیریں کہی جاتی ہے نماز کی، ایسے ہی ایک حدیث سنتا جہاں تک پہنچتا وہاں سے اگلوں تک پہنچاتا، 90,000 کا مجمع ہوتا. اور نسخے 90,000 لکھی گئی، سب نے امام بخاری سے استفادہ کیا، 90,000 نسخے لکھے گئے، لیکن قبولیت صرف 5 نسخوں کو. بات نہیں، صرف 5 نسخے اس ٹائم پوری دنیا میں اگر کہیں موجود ہے، صرف 5 نسخے بخاری شریف کے جو مختلف شاگردوں سے، 90,000 کی جگہ 5 کو اللہ نے قبول کیا. تو ایک ہے قابلیت، ایک ہے قبولیت. قبولیت نیت پر آتی ہے اور قابلیت انسان کہے کہ ہم تو دیگر نیز میں بڑا قابل ہوں. شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا، اللہ سے بحث کرتے ہوئے کہا میں بڑا قابل ہوں، میں آدم کے سامنے کیوں جھکوں، میں تو بلندی کی طرف جانے والا ہوں. آگ کیوں پاؤں کے نیچے پامان ہونے والی مٹی کے سامنے جھکے، اپنی قابلیت پر ناز تھا. آدم علیہ السلام میں اگر قابلیت کی کچھ کمی تھی لیکن قبولیت تو تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو عروج عطا فرمایا قبولیت پر عطا فرمایا، اور شیطان جو مردود ہوا قابلیت پر تو مردود ہو گیا، قبولیت نہیں ملی. قابل حابیل میں بھی یہی تھا، قابلیت میں یہ قابل میں قابلیت تھا، حابیل میں قبولیت تھا. اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابل کی قربانی رد کر دی، اس لیے کہ اس کو اپنی قابلیت پر ناز تھا. یہ مردود. اور حضرت حابیل کا قرآن میں اللہ نے ذکر اور صفات ذکر فرمائے. تو اللہ کے ہاں قبولیت دی کی جاتی ہے، قابلیت ہمیشہ عاجزی دکھا. بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر، تو میں بیٹھ کر پڑھو، عاجزی دکھاؤ، اللہ بڑا ہمت دکھاؤ کہ اللہ تو نے اجازت تو رخصت کی دی ہے، لیکن مجھ میں ہے طاقت، میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہوں. گر جاؤ گے، کوئی ٹھوکر لگ جائے گی، پھر فرمایا جب جماعت کھڑی ہو وقار کے ساتھ آؤ، پورے وقار کے ساتھ نماز کے لیے آؤ، بھاگتے ہوئے نہ آؤ. صحابہ نے عرض کیا رسول کیوں؟ فرمایا 1 رکعت چلی جائے گی نا، پڑھ لو گے، اور بھاگتے ہوئے آؤ گے، خدا نہ کرے پاؤں پھسل جائے، گھٹنوں میں تکلیف ہو جائے، کہیں ہڈی وغیرہ ٹوٹ نہ جائے، پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ مسجد سے محروم رہو گے. اس لیے اللہ کے یہاں قبولیت ہے. قابل بھاگتے ہوئے آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہاں سے وضو کر کے لوگ وہاں سے بھاگتے ہوئے، بھئی وہاں پھسلن ہے، ایسا نہ ہو پاؤں پھسل جائے. خدا کے بندے پورے وقار کے ساتھ آؤ. 1 رکعت چلی جائے گی، 2 رکعت چلی جائے گی، کوئی نہیں، آپ آئے تو ہیں، اللہ آپ کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا. تو مکافات عمل. بات پھر رہ گئی، زندگی رہی تو اندجمے اسی حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ عمل